السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق ہے، داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم امام الانبیاء شمس الضحیٰ والی بطحا سرچشمہ رشد و ہدا منبع مہر و وفا میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دوبارہ اس با برکت با مقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے، ایسی مجلس جہاں ہم صرف الفاظ کو یا احادیث کو سنتے ہی نہیں بلکہ اپنے دلوں میں اتارتے ہیں، اپنے دلوں میں اتار کر پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو الفاظ جو ہم سیکھیں اللہ ہمیں اپنے وہ اخلاق اپنے کردار میں ڈھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑھتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی جانب۔ ہمارا باب نمبر 94 ہے، کتاب الحدود، یعنی حدود کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے۔ حدیث نمبر 339 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قادم ناس من اقل او ارینۃ فاجتوا المدینۃ فامر لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلقاح وامرهم ان یشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قاتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر فی اول النہار فبعث فی آثارهم فلما ارتفع النہار جئ بهم فامر بهم فقطعت ایدیهم وارجلهم من خلاف وسمرت اعینهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون۔ اس طرح کی ایک لمبی یہ حدیث، آگے بھی چند الفاظ ہیں کہ جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عقل یا ارینا قبیلے کے کچھ لوگ وہ مدینے میں آئے۔ تو جب مدینے میں آتے ہیں تو ان کو مدینے کی آب و ہوا وہ راس نہ آئی، موافق نہ آئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دودھ دینے والی اونٹنیوں میں جانے کا حکم دیا، یعنی ان کی ان کو مدینے کی آب و ہوا وہ موافق نہیں آتی تو ان کے پیٹ وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ وہاں پر بیت المال کے اونٹ وہ کھیتوں کے اندر یا فلاں میدان کے فلاں جگہ وہ چڑھ رہے ہیں، تو وہاں پہ جا کے اونٹنیوں کا دودھ وہ جا کے پیو، اور اس طرح اونٹنیوں کے دودھ اور پیشاب کو جا کے پئیں۔ تو جب انہوں نے ایسے ہی کیا تو جب صحت یاب ہوئے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چرواہے کو قتل کر دیا اور چوپاؤں کو ہانک کر وہ لے گئے۔ تو یہ خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دن کے پہلے حصے میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر پہنچی، تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی بھیجے، یعنی ایک قافلہ بھیجا تاکہ ان لوگوں کو وہ پکڑ کے لائے۔ تو جب قافلہ وہ انہیں پکڑ کر لایا گیا تو آپ نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دیے جائیں اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں وہ ڈالی جائیں۔ تو انہیں ایسے ہی کیا جاتا ہے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری جاتی ہیں، ان کا ہاتھ اور جو ان کی پاؤں وہ مخالف سمت میں کاٹ دیے جاتے ہیں، اور وہ پانی طلب کرتے رہے لیکن انہیں وہ پانی نہیں دیا گیا۔ تو ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی، قتل کیا، اور اسی طرح ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا، تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے وہ جنگ لڑائی مول لی۔ تو محدثین نے یہ روایت بیان کی ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قبیلہ عقل یا قبیلہ ارینا کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آتے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو چند دنوں کے بعد مدینہ منورہ میں وہ بیمار پڑ جاتے ہیں،
دن بدن ان کی بیماری جو ہے وہ بڑھنے لگی، وہاں کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دودھ دینے والی اونٹنیاں انہیں مہیا کی گئیں اور انہیں اونٹنیوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک چرواہا بھی جو ہے وہ ہمراہ کر دیا گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جنگل میں جا کر رہو، ان اونٹنیوں کا دودھ اور یعنی جو ان کا پیشاب ہے ان کو مکس کر کے پیو، تو اس سے جو ہے ان کی بیماری جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو جب انہوں نے یہ کام کیا تو وہ صحت یاب ہو گئی۔ تو صحت یاب ہونے کے بعد وہ جو ہیں وہ مرتد ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا، اور جو وہ اونٹنیاں تھیں ان کو لے کر جو ہے وہ اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر جو ہے وہ صبح کے وقت پہنچتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پتہ چلا تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے، یعنی غم زدہ ہوئے۔ آپ نے ان کے پیچھے جو ہے وہ چند آدمی بھیجے تاکہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے۔ تو ان کو گرفتار کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لایا گیا، تو آپ نے غضبناک ہو کر یعنی غصے کی حالت میں انہوں نے یہ فرمایا کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، اور لوہے کی سلاخیں جو ہیں وہ گرم کر کے ان کی آنکھوں میں ڈالی جائیں۔ آپ کے اس حکم کی جو ہے وہ تعمیل کی جاتی ہے، انہیں پتھریلی زمین پر یعنی پھینک دیا گیا اور عبرت کا نشان بنایا گیا، اور وہ پانی مانگتے رہے، کوئی انہیں پانی دینے والا موجود نہیں تھا۔ اس طرح جو ہے وہ زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑتے رگڑتے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ تو ابو قلابہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سخت سزا اس لیے دی گئی، انہوں نے چوری کی، خیانت کی، قتل اور یعنی ارتداد کا یعنی ایک ہی وقت میں انکار کیا۔ یعنی انہوں نے چوری بھی کی، یعنی وہ صدقے کے جو اونٹ تھے وہ ان کو بھگا کے لے جاتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ چرواہے کو قتل کر دیا اور مرتد بھی ہو گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عبرت ناک جو ہے وہ سزا دی۔ اس سے پہلے آپ نے اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا، یعنی آپ کے اوپر اتنے ظلم و ستم کیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف الرحیم یعنی رؤوف الرحیم ہیں، یعنی لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ اتنے لوگوں نے ظلم و ستم کیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو شہید کیا، صحابیات کو شہید کیا، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ ظلم ڈھائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ لیکن اس موقع پر کیونکہ یہ ایک ایسی یعنی معاشرے کے اندر ایک ایسی آب و ہوا پیدا کی گئی کہ لوگوں کو جو ہے وہ خوف و ہراس پھیلایا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے اوپر احسان کیا گیا ہے، نیکی کی گئی ہے، ان کو جو ہے پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ اونٹ کا دودھ وغیرہ اور ان کا پیشاب مکس کر کے پئیں۔ جب انہوں نے یہ عمل کیا ہے، ان کو سارا چیزیں مہیا کی گئی ہیں، چرواہا مہیا کیا گیا، اونٹ مہیا کیے گئے ہیں، اب اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی ہے، صحت یاب ہو گئے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے یہ عمل کیا ہے، انہوں نے جناب چرواہے کو قتل کیا ہے، اونٹ لے کر اپنے علاقے کی طرف بھاگ جاتے ہیں، اور اس طرح جو ہے یعنی مرتد بھی ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ عمل دیکھا، ان کا یہ کام دیکھا، اتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حکم دیا بھائی ان کی ایک سائڈ سے ان کے پاؤں اور ایک طرف سے جو ہے مخالف سمت سے ان کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری جائیں۔ جب یہ عمل کیا گیا تو راوی بیان کرتا ہے پھر یہ لوگ جو ہیں وہ مدینہ کی جو یعنی وہ جہاں پہ ان کے ساتھ یہ عمل کیا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، وہاں پہ یہ ریت کے اوپر جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، پانی مانگتے رہے، ان کو پانی تک نہیں دیا گیا، کیونکہ انہوں نے جو یہ عمل کیا تھا مدینے کے اندر، اور اس طرح جو ہے وہ چرواہے کو قتل کیا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے اور مرتد ہو گئے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ سخت سزا دی گئی۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ مجرم کو جرم کی نوعیت سامنے رکھتے ہوئے سزا دے سکتا ہے، خواہ وہ سزا کتنی ہی ہولناک کیوں نہ ہو۔ اور ایک یہ ہے کہ اگر ایک جگہ کی آب و ہوا کسی کی طبیعت کو راس نہیں آئی تو وہ وہاں سے یعنی نقل مکانی کر سکتا ہے۔ اس طرح حدیث نمبر 340 ہے، عن عبید اللہ عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن ابی ہریرہ وزید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہما انہما قال ان رجلا من الاعراب اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انشدک اللہ الا قضیت بیننا بکتاب اللہ فقال الخصم الآخر وهو افقہ منہ نعم فاقضی بیننا بکتاب اللہ وازلی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل فقال ان ابنی کان اسیفا علی هذا فدنی بمراته وانی اخبرت ان علی ابنی رجم فافتدیت منہ بمئۃ شاۃ۔ ایک لمبی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ مسعود سے روایت ہے، بریہم حدیث ہے، تو اذان کے بعد یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ تو اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدوی آدمی یعنی ایک دیہاتی آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ دوسرا شخص جو تھا وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا،
یعنی سمجھ لیں کہ ذرا ہوشیار چلاک تھا، اس نے بھی یہی کہا، ہاں آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیں اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں واقعہ بیان کروں۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں نہیں، آپ بتائیں کیا ہوا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس شخص کے ہاں مزدور تھا، یعنی مزدوری کرتا تھا، تو اس نے جو ہے وہ اس کی بیوی سے یعنی غلط کام کیا ہے، تو مجھے بتایا گیا ہے کہ میرے بیٹے کو اب سنسار کر دیا جائے گا، یعنی رجم کر دیا جائے گا، تو میں نے اس کے بدلے میں اس کو 100 بکری اور لونڈی بھی یعنی اسے دے دی ہے۔ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کی جلا وطنی کی سزا ملے گی اور اس عورت کو سنسار کر دیا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، لونڈی اور بکریاں تجھے واپس مل جائیں گی، یعنی جو تو نے اس کو لونڈی عطا دے دی ہے اور 100 بکریاں بھی دی ہیں نا، یہ تجھے واپس مل جائیں گی، اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی کی سزا دی جائے گی۔ تو اسی طرح جو ہے قبیلہ بنو اسلم کے ایک آدمی سے کہا کہ اے انیس، کل تم اس عورت کے پاس جاؤ، اس نے اگر اعتراف کر لیا اپنے جرم کا تو اس کو رجم کر دو۔ راوی نے کہا وہ دوسرے دن صبح اس کے پاس گیا، اس عورت نے اعتراف کر لیا اپنے گناہ کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اسے رجم کر دیا جائے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نا ایک دیہاتی آدمی اور دوسرا اس سے کچھ زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والا تھا، دونوں شخص جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو جو وہ دیہاتی آدمی تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا اس شخص کے پاس محنت مزدوری کرتا تھا، تو اس نے اس کی بیوی سے یعنی غلط کام کی ہے، گناہ کیا، بدکاری کی ہے، تو میں نے اس جرم کی پاداش میں جو ہے وہ اسے 100 بکری اور 1 لونڈی بھی دے دیے تاکہ میرے بیٹے کو معاف کر دیا جائے۔ پھر میں نے علماء سے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور اسے 1 سال کے لیے ملک جو ہے وہ بدر کر دیا جائے گا، یعنی ایک ملک سے جو ہے وہ نکال دیا جائے گا 1 سال کے لیے، اور جس عورت سے اس نے گناہ کیا اس کو جو ہے وہ رجم کیا جائے گا۔ تو یا رسول اللہ اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا اس کے مطابق جو ہے وہ آپ فیصلہ فرما دیں۔ آپ نے حلف اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس جان کی اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ سنو جو 100 بکریاں اور لونڈی تو نے جو ہے وہ اسے دی ہے نا وہ تجھے واپس مل جائے گی، کیونکہ اس سے جو ہے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تیرے بیٹے کو اس جرم کی پاداش میں جو ہے وہ 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے اسے جو ہے وہ یعنی وطن سے نکال دیا جائے گا۔ پھر آپ نے بنو اسلم قبیلے کے ایک آدمی ضحاک اسلمی کے بیٹے انیس کو حکم دیا کہ کل صبح جائیں، اس عورت سے پوچھیں، اگر وہ اعتراف کرتی ہے تو پھر مجھے بتائیں۔ وہ گیا، اس نے عورت سے پوچھا، اس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے واقعی گناہ کیا ہے، تو نبی پاک نے حکم دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، اسے سنسار کر دیا جائے۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ جو دیہاتی لوگوں کا جو ترش یعنی لہجہ تھا تو ان کی جہالت اور شرعی احکام اور آداب سے ناواقفیت کی بنا پر ہوتا تھا، یعنی وہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں ان کو یعنی علم نہیں ہوتا اور اس طرح جو ہے وہ یعنی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جہالت کی بنا پر جو ہے ایسی باتیں کر جاتی ہیں، تو ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں، کس انداز میں بات کرنی ہے، کس لیول پہ، یعنی وہ تمیز نہیں ہوتی بات کرنے کی نا۔ تو ایک وہ بندہ تھا جو سمجھ بوجھ والا تھا، تو دونوں جو ہیں اپنے پیغام لے کے آتے ہیں، تو اس طرح جو ہے نبی پاک نے شریعت کی ہر بات جو ہے وہی الہی کی روشنی میں کرتے، یعنی وہ نہ بھی کہتے کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اللہ کے احکام کے مطابق ہی فیصلہ کرنا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک کے حسن اخلاق پہ قربان جائیں کہ آپ نے اس جنگلی آدمی کی بے ادبی اور گستاخی پر کوئی یعنی تادیبی کارروائی نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا ہاں ہاں میں آپ کا فیصلہ جو ہے کتاب الہی کے مطابق ہی کروں گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ شادی شدہ جو زانی کی سزا ہے نا، اگر کوئی شادی شدہ ہے اس کے بعد جو کوئی یعنی گناہ کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے۔ رجم یہ ہوتا ہے کہ اسے جو ہے وہ زمین کے اندر گاڑ کرنا، لوگوں کے موجودگی میں پتھر مارے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے، اسے جو ہے وہ رجم کرنا یا سنسار کرنا کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شادی شدہ یہ گناہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو جو ہے زمین کے اندر گاڑ کے ان کو پتھر مارے جاتے ہیں لوگوں کی موجودگی میں جب تک وہ مر نہ جائے، تو اس کو رجم کرنا یا سنسار کرنا کہتے ہیں۔ تو شرعی حدود کو معطل کرنے کے لیے معاوضہ لینا جائز نہیں ہے، یعنی جو شرعی حدود ہوتی ہیں اس کے مطابق ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر اس نے 100 بکریاں دے دی تھی وہ شرعی حدود کے مطابق نہیں تھی، اس لیے اسے جو ہے وہ بکریاں اور وہ لونڈی واپس کر دی گئی۔ اگر کسی نے
یعنی یہ گناہ کیا ہے بدکاری، تو اس کا جرم کا معاوضہ لے لیا ہے تو اسے وہ واپس کیا جائے گا، تو مجرم پر شرعی حد جاری کی جائے گی۔ تو حدود جو ہوتی ہیں وہ نافذ کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنانا بھی جائز ہے۔ تو حدود کا جو نفاذ ہوتا ہے وہ حکمران کے دائرے اختیار میں ہوتا ہے، عوام اپنی مرضی سے اس کا نفاذ کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی کوئی کہے کہ میں اس کا خود جو ہے وہ فیصلہ کروں گا یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لوں گا، تو یہ اس سے جو ہے معاشرے میں بد امنی پیدا ہوتی ہے۔ تو مجرم اگر ایک مرتبہ یعنی گناہ کا اعتراف کر لے تو اسے کافی سمجھا جائے گا۔ تو غیر شادی شدہ جو ہوتا ہے، یعنی غیر شادی شدہ ہے، تو اگر وہ یہ گناہ کرتا ہے یہ بدکاری والا، تو اس کو جو ہے وہ یعنی اس کو جو ہے رجم کی سزا نہیں دی جائے گی، یعنی غیر شادی شدہ ہے تو اسے جو ہے اس گناہ کی جو ہے وہ پاداش میں جو ہے اسے جو ہے وہ 100 کوڑے مارے جاتے ہیں اور 1 سال کے لیے ملک سے یعنی ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح مسئلے کی تحقیق کے لیے جو ہے وہ صاحب علم لوگ جو ہوتے ہیں ان سے رجوع کیا بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک مفتی جو ہوتا ہے جو مسائل کو لوگوں کو جو ہے وہ حل بتاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈے دل سے سائل کی بات کو سنے، اس کی کم علمی یا جہالت کی بنا پر جو ہے وہ اسے جو ہے جلدی میں فیصلہ نہ کرے، بلکہ غور اور تسلی سے اس کی بات سن کر کتاب و سنت کی روشنی میں اسے جواب دے۔ اس حدیث سے یہ احکام نکلتی ہیں۔ حدیث نمبر 341 ہے، عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن ابی ہریرہ وزید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہما قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الامۃ اذا زنت ولم تحسن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بزفير قال ابن شهاب ولا ادري ابعد الثالث او رابع والسفیر الحبل۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ابو ہریرہ اور زید بن خالد جوہنی سے روایت کرتے ہیں کہ دونوں نے کہا کہ نبی پاک سے پوچھا گیا کہ ایک ایسی لونڈی ہے جو یعنی بدکاری کا ارتکاب کرے اور اس نے شادی نہ کی ہو، تو آپ نے فرمایا اگر وہ یہ کام کرے زنا کرے تو اسے کوڑے مارو، پھر اگر وہ یہ کام کرتی ہے تو پھر اسے کوڑے مارو، پھر اگر کرتی ہے پھر اسے کوڑے مارو، پھر اسے بیچ دو اگرچہ یعنی بالوں کی ایک رسی کے بدلے ہی کیوں نہ ہو۔ تو ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ کے بعد آپ نے بیچنے کا حکم دیا تھا، تو جو یہ زفیر ہوتی ہے رسی کو کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ غیر شادی شدہ لونڈی کے بارے میں پوچھا گیا، اگر وہ یہ گناہ کا ارتکاب کرے تو اس کے ساتھ کیا سلوک یعنی کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس پر حد نافذ کی جائے گی، یعنی غیر شادی شدہ لونڈی اگر یہ کام کرتی ہے تو اس کو جو ہے وہ 50 کوڑے جو ہیں وہ لگائے جائیں گے، اگر وہ دوسری مرتبہ کرتی ہے تو اس کو پھر جو ہے وہ 50 کوڑے لگائے جائیں گے، اگر تیسری مرتبہ کرتی ہے پھر اس کو جو ہے 50 کوڑے لگائے جائیں گے، تو اس پر جو ہے وہ حد نافذ کرنے کی جائے گی۔ تو اگر پھر تیسری مرتبہ کرنے کے بعد بھی کرتی ہے پھر اسے بیچ ڈالو، اگر آپ کو تھوڑی بھی رقم ملتی ہے نا اس کے بدلے میں اس کو جو ہے وہ بیچ ڈالو۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ اگر لونڈی یہ گناہ کا ارتکاب کرتی ہے تو اسے آزاد عورت کی نسبت جو ہے آدھی حد نافذ کی جاتی ہے، یعنی ایک آزاد عورت ہے یا آزاد مرد ہے تو اس پر جو ہے وہ جو ہے 100 کوڑے ہیں، تو اگر یہ کوئی لونڈی ہے تو اس پر جو ہے وہ یعنی آزاد کی نسبت جو ہے 50% ڈسکاؤنٹ، یعنی آزاد عورت کی جو ہے وہ آدھی حد جو ہے وہ نافذ کی جائے گی، یعنی 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو اگر لونڈی جو ہے بار بار اس گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے اور بار بار حد نافذ ہونے کے بعد بھی باز نہیں آتی تو اسے بیچ دیا جائے۔ اسی طرح جو ہے آقا اپنی غلام یا لونڈی پر یعنی یہ حد جو ہے وہ نافذ کر سکتا ہے، البتہ قتل اور چوری کی حد جو ہے وہ امامی وقت یعنی حکمران ہی نافذ کر سکتا ہے۔ تو آزاد آدمی پر ہر قسم کی حد نافذ کرنے کا اختیار صرف امام اور وقت یعنی حکمران کو ہے۔ حدیث نمبر 342 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رجل من المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في المسجد فناداه فقال یا رسول اللہ انی زنیت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی زنیت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابیک جنون قال لا قال فهل احسنت قال نعم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا به فرجموه
ایک نبی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، اس نے آپ کو آواز دی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، یعنی زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، تو آپ نے اس سے منہ پھیر لیا اور اپنا چہرہ دوسری طرف جو ہے وہ کر لیا، وہ اس طرف سے دوسری طرف سے جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا اور اس نے پھر یہی کہا، آپ نے اس سے پھر منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ 4 مرتبہ اس نے یہ عمل کو دہرایا۔ جب وہ اپنے خلاف جو ہے 4 مرتبہ گواہی دے چکا تو آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ کیا تو پاگل تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ اور اسے جا کر رجم کر دو۔ ابن شہاب کہتی ہیں کہ مجھے سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ اس نے جابر بن عبداللہ سے سنا، فرماتے ہیں کہ ان میں شامل تھا جنہوں نے اسے رجم کیا تھا، میں بھی ان میں شامل تھا، تو ہم نے اسے عیدگاہ کے میدان میں جا کے رجم کر دیا۔ جب اسے پتھر لگا تو وہ بھاگ پڑا، ہم نے اسے جو ہے وہ یعنی پھر جو ہے وہ پکڑ لیا اور اسے رجم کر دیا۔ وہ شخص ماعز بن مالک تھا۔ یہ قصہ جابر بن عبداللہ بن سمرہ اور سعید خدری نے بھی بیان کیا ہے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ماعز بن مالک اسلمی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو آپ اس وقت مسجد نبوی میں تشریف فرما، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کر لی ہے، تو آپ نے یہ بات سن کر آپ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس نے ادھر سے دوسری سائڈ سے آ کے آپ کو پھر یہی کہا، 4 مرتبہ جو ہے اس نے ایسے کیا، تو آپ نے جو ہے 4 مرتبہ اپنے خلاف یہ گواہی دے چکا، تو اب آپ نے فرمایا بھائی اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تو پاگل تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو حکم دیا، لوگوں کے صحابہ کو حکم دیا اسے لے جاؤ، اسے جا کے جو ہے رجم کر دو۔ اسے عیدگاہ میں لے جا کر رجم کر دیا گیا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ احکام نکلتے ہیں کہ اگر کوئی اس گناہ کا ارتکاب کا اقرار کر لیتا ہے اور وہ 4 مرتبہ اپنے خلاف یعنی ہوش و حواس میں گواہی دیتا ہے، ہوش و حواس میں، تو خود اپنی زبان سے گواہی دے دیتا ہے تو اس پر حد نافذ کر دی جائے گی۔ تو یعنی جو پاگل شخص ہوتا ہے، مجنون شخص ہوتا ہے، اگر وہ اقرار بھی کر لینا تو اس کے اعتراف کو جو ہے معتبر تصور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ پاگل ہے، اس پر حد جو ہے وہ جاری نہیں ہوتی۔ ایک جو بندہ پاگل ہے، اسی طرح ایک جو بندہ یعنی چھوٹا بچہ ہے، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یہ والا تو اس پر بھی حد جاری نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی اگر نیند کی حالت میں کوئی گناہ کرتا ہے یہ والا، اس پر بھی حد یعنی نافذ نہیں ہوتی اور نہ ہی اس پر جو ہے یعنی کوئی سزا ہے۔ تو قاضی اور مفتی کے لیے ضروری ہے کہ حقائق جاننے کے لیے اچھی طرح تفتیش کرے تاکہ وہ مسئلے کی تہہ تک پہنچ سکے۔ تو شادی شدہ کوئی اگر یہ والا کام کرتا ہے تو اس کی یعنی حد یہ ہے اسے رجم کر دیا جائے، یعنی وہ اتنے پتھر مارے جائیں اس کو جو ہے زمین کے اندر گاڑ کے کہ وہ یعنی اس کی جان جو ہے وہ نکل جائے۔ تو حد کے نفاذ کے وقت حکمران یا اس کے نائب کا وہاں میدان میں ہونا بھی شرط ہے۔ عیدگاہ یا جنازگاہ میں یہ حد نافذ کی جا سکتی ہے تاکہ لوگ اسے دیکھیں، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ حد اس گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے جس گناہ کی حد نافذ کی گئی ہے، یعنی اگر وہ کوئی شخص پر یہ حد لگ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ جو اس نے گناہ کیا اس کا کفارہ بن جاتی ہے، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ یعنی بری ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی بڑی ہمت کا کام ہے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اپنے گناہ کو معاف کروانے کے لیے دنیا میں ہی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے اس گناہ کا جو ہے وہ پاک ہو کے اللہ پاک کے پاس جاؤں، یعنی بڑی ہمت والی کام ہے۔ یعنی خود وہ شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا تو مجھے گناہوں سے پاک کر دیں، آپ جو ہے اس سے منہ پھیرتے ہیں، اس طرح بار بار وہ یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے گناہوں سے پاک کریں، آپ نے فرمایا جاؤ اسے جا کر جو ہے وہ رجم کر دو اگر اس نے یہ گناہ کا اعتراف کر لی ہے۔ حدیث نمبر 343 ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال ان الیہود جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکروا له ان امرأة منهم رجلا زنیا فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تجدون فی التوراۃ فی شأن الرجم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک لمبی حدیث ہے کہ یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہیں وہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ان میں سے ایک مرد اور عورت نے یعنی اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ سسٹر ہیں، سسٹر اسنا جاوید، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، سسٹر اسنا جاوید۔ تو نبی پاک نے فرمایا تمہاری تورات کے اندر، آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری تورات کے اندر اس گناہ کے جو ہے وہ کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے کتاب تورات کے اندر تو یہی ہے کہ اس شخص کو جو ہے وہ یعنی اس کا منہ کالا کر کے اسے جو ہے یعنی تذلیل اس کی جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات سنائی گئی تو عبداللہ بن سلام نے کہا تم نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ وہ پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو
اس میں جو ہے وہ رجم کی آیات موجود ہیں، تو وہ تورات لائے، اسے کھولا، ان میں سے ایک شخص نے نا اپنا ہاتھ اس رجم کی آیات پر رکھ دیا، اس سے پہلے اور بعد کی آیت پڑھ دی، تو اس سے عبداللہ بن سلام نے کہا اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے جو ہے ہاتھ کے نیچے رجم کی آیات موجود تھی، اس نے کہا یا محمد سلم اس نے سچ بولا ہے، لہٰذا نبی کریم نے ان دونوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان دونوں کو رجم کر، یعنی دونوں جو ہیں وہ رجم کر دیے گئے۔ تو راوی نے کہا میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ عورت پر جھکتا تھا، یعنی اسے جب پتھر سے اس کو پتھر لگایا جاتا تو اس کی طرف جھکتا تاکہ اس عورت کو پتھر نہ لگے، اس کی جگہ مجھے لگ جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنا ہاتھ رجم کی آیت پر رکھا تھا وہ جو ہے یعنی رکھا تھا وہ عبداللہ بن سوریہ ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک یہودی مرد نے ایک یہودی عورت سے یہ غلط کام کا ارتکاب کیا، تو یہودی یہ بات جانتے تھے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ ایک آسان نظام حیات لے کر تشریف لائے ہیں، تو لوگوں کو مشکلات کا حل بھی نکالتے ہیں، تو آپ کا مقصد جو ہے، ان کا مقصد تو یہ تھا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بچ جائے۔ تو یہودیوں نے جب یہ گناہ کر لیا تو نبی پاک کی خدمت میں آتے ہیں، آپ نے ان دونوں کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرما دیں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ شریعت لے کر آئیں تو اس میں جو ہے جرم کی سزا ہو سکتا ہے ہلکی ہو اس جرم کی سزا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری کتاب کے اندر کیا ہے بھائی اس حوالے سے، اس گناہ کے حوالے سے؟ انہوں نے کہا ہماری کتاب کے اندر تو یہی ہے کہ ایسے مجرم کو جو ہے وہ رسوا کیا جائے، اسے کوڑے لگائے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو تورات کے عالم تھے وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تورات میں رجم کی آیات جو ہیں موجود ہیں، تو وہ تورات لائے، رجم کی آیت تلاش کرنے لگے، تو عبداللہ بن سوریہ نے اپنا ہاتھ اس آیت پر رکھ دیا جس میں یہ ذکر تھا کہ اس کو رجم کیا جائے گا، اور اس سے پہلی والی اور بعد والی جو ہے آیت پڑھ دی۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے جو ہے وہ رجم کی آیت موجود تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں کو رجم کرنے کا یعنی حکم دے دیا۔ جب عورت کی طرف پتھر آتا تو اسے بچانے کے لیے وہ شخص اس کی طرف جھکتا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ پوائنٹ نکلتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں اگر کوئی کافر ذمی کی حیثیت سے آباد ہو، جرم سرزد ہو جانے کی صورت میں اس پر بھی حدود کا جو ہے وہ نفاذ ہوگا، یعنی ذمی اسے کہتے ہیں جو مسلمانوں کی حکومت میں رہ رہا ہو لیکن ہے غیر مسلم، اسے ذمی کہا جاتا ہے۔ تو اگر وہ بھی گناہ کرتا ہے تو جو وقت کی حکومت، وقت کا حکمران ہوتا ہے، اس پر بھی جو ہے وہ یعنی اس کو بھی سزا دینے کا وہ مستحق ہوتا ہے، اسے سزا دے گا۔ جیسے ہمارا ملک پاکستان جو ہے ایک اسلامی ملک ہے، تو اگر اس کے اندر کوئی عیسائی وغیرہ یا اور کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو بھی یعنی حکومت وقت کے قوانین کے مطابق جو ہے جو سزائیں ہیں ان کے مطابق جو ہے ان کو سزا دی جائے گی۔ اسی طرح جو ہے غیر مسلم شادی شدہ زانی پر بھی وہی حد نافذ ہوگی جو مسلمان شادی شدہ پر جو ہے وہ حد نافذ ہوتی ہے۔ تو شریعت اسلامیہ دیگر تمام شریعتوں پر حاکم اور غالب ہے، اور شادی شدہ اگر یہ گناہ کر بیٹھے تو اسے رجم کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ یہودیوں نے تورات میں تحریف کر دی ہے، اس کے حکام کو اپنے اغراض و مقاصد کی خاطر بدل دی ہے، لیکن قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے منظم من اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا، یعنی قیامت تلک اگر لوگ اس کی ایک زبر زیر کو بھی بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتے، اور لوگوں نے بدلنا چاہا کہ اس کے اندر سے جہاد کی آیات نکال دی جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لوگوں کے سینوں میں اس کتاب کو جو ہے محفوظ کر دی ہے۔ حدیث نمبر 344 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان رجلا او قال امرا اطلع علیک بغیر اذنک فحذفته بحساة ففقعت عینه ما كان علیک جناح، رواہ البخاری والمسلم۔ یہ حدیث بخاری کے اندر بھی آتی ہے، مسلم کے اندر بھی آتی ہے۔ نیٹ کا ایشو آ رہا ہے، چلیے ہم اس سسٹر باغ کی کلاس جوائن کر لیتے ہیں، پھر یہ آخری حدیث ہے اس لیسن کی، وہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی تو یہ آج کی کلاس کی آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 344، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان رجلا او قال امرا اطلع علیک بغیر اذنک فحذفته بحساة ففقعت عینه ما كان علیک جناح، متفق علیہ، رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی یا فرمایا ایک شخص بلا اجازت تیرے گھر جھانکتا ہے
تو تم اس کی طرف یعنی کنکر وغیرہ پھینکتے ہو یا اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی بڑی عظمت ہے اور اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال، عزت اور خون کی بڑی اہمیت دی ہے۔ تو لیکن جب یہ انسان کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اس کی عظمت خاک میں مل جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے گھر دروازے کی درار یا دیوار کے اوپر سے یعنی جھانکتا ہے یا تاک جھانک کرتا ہے تو اہل خانہ اگر اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں تو شریعت کی نگاہ میں غیرت میں آ کر آنکھ پھوڑنے والا جو ہے حق بھی جانب ہے، تو اس پر جو ہے کوئی حد نافذ نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث سے یہ کام نکلتے ہیں کہ لوگوں کے گھریلو پشیدہ حالات معلوم کرنے کے لیے ان کے گھر جو ہے وہ جھانکنا، لوگوں کے گھر کے اندر جھانکنا یہ بڑا ہی معیوب فعل ہے۔ تو شریعت نے جو ہے وہ اسے حرام قرار دیا ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ تو اگر کوئی جس نے کسی کے گھر جھانکا ہے اور اہل خانہ آگے سے اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں تو ان کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ آنکھ پھوڑنے میں حق بجانب ہوں گے۔ تو کوئی شخص اگر کسی کے گھر جھانکتا ہے تو اہل خانہ بغیر اسے اطلاع دیے اس کی آنکھ کا یعنی نشانہ لے سکتے ہیں، اس کی آنکھ جو ہے وہ پھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس آج کا جو ہم نے آج لیسن پڑھا ہے اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر سے یہ کتاب الحدود کے اس باب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ عدل کے جو ہے نمایاں کیا گیا ہے، جہاں فرد اور معاشرہ دونوں کو حقوق کا مکمل جو ہے توازن نظر آتا ہے۔ تو ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام رحمت، حکمت اور انصاف کا ایک ایسا جامع نظام پیش کرتا ہے کہ جو مجرم کے حالات، اقرار، عقل اور جرم کی نوعیت کو پوری جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ دیکھتا ہے۔ تو سنگین جرائم جیسے قتل ہے، ڈاکہ ہے، زنا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ معاشرتی عمل کو پامال کرنے پر حدود کا نفاذ ہے، تو صرف یہ سزا نہیں ہے بلکہ معاشرے کے تحفظ اور فساد کے سد باب کے لیے ہے، تاکہ معاشرے میں جو ہے وہ بد امنی نہ پیدا ہو، امن پیدا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اقرار کرنے والے سے منہ پھیر کر توبہ کا موقع دیا، یہ تو اگر گناہ ہو گیا جا کے اللہ سے توبہ کر لے، تو تحقیق کی ہے، اور جب جرم جو ہے وہ ثابت ہو گیا تو عدل کے تقاضے پورے فرمائے۔ اور یہ باب اس حقیقت کو بھی واضح کرتا ہے کہ شریعت انسان کی عزت، نجی زندگی اور حرمت کی بھی سخت محافظ ہے، حتیٰ کہ بلا اجازت جھانکنے جیسے عمل کو بھی جرم قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سابقہ شریعتوں میں جو موجود عادلانہ احکام کی تصدیق کر کے تحریف کے مقابل حق کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تو نتیجتاً یہ باب ہمیں یہ شعور دیتا ہے کہ اسلامی حدود کا مقصد جو ہوتا ہے وہ سختی نہیں ہوتا بلکہ عدل کا قیام ہوتا ہے، فساد کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ ایک پاکیزہ اور محفوظ معاشرے کی تشکیل ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا جو سنایا اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عندی واللہ عالم الصواب۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔